بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز اینڈ اسٹوڈنٹس، سر ظفر یوٹیوب کے ٹویٹر چینل سے ٹاپک ہے ہمارا آج ڈائریکٹ انڈائریکٹ میں سوالیہ جملوں کو حل کرنے کا۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملے میں شروع میں سے آ جائے تو کیسے حل کرتے ہیں، سیڈ آ جائے تو کیسے حل کرتے ہیں، لیکن ان تمام صورتوں میں ہم نے جملے کو افرمیٹیو ہی رکھا تھا، سادہ جملے رکھا تھا۔ آج ہم سوالیہ جملے لے کر آئے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں اگر آپ ان تمام سوالیہ جملوں کو غور سے دیکھیں تو یہ اور یہ جملے تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ہر جملہ ہمارا جو کوٹیشن کے اندر ہے، جو انورٹڈ کاماز کے اندر جو ہے رپورٹڈ اسپیچ جس کو آپ کہتے ہیں، ہر جملہ ہیلپنگ ورب سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں دیکھیں آر یو ریڈنگ، ڈیڈ یو سنگ دا سن۔ یہاں میں نے اسٹوڈنٹ ایک الگ سے جملہ رکھا ہے، بعد میں بات کرتا ہوں اس پر۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ ہیلپنگ ورب سے شروع نہیں ہو رہا بلکہ کسی اور لفظ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہاں ہو آر یو، ویئر ور یو، وائی ڈو یو۔ تو یہاں اور یہاں اس کو الگ الگ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے اور طریقے سے حل کرتے ہیں، اسے اور طریقے سے حل کرتے ہیں۔ دونوں جملوں کو آج لے کر چلیں گے ہم۔ تو آئیے سب سے پہلے تو جب کسی جملے میں ہیلپنگ ورب سے آغاز ہو جائے بعد والے جملے کا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں آپ نے جو دیٹ لگایا کرتے تھے وہ نہیں لگانا، بلکہ اس کی جگہ پر یا تو ویدر لگاتے ہیں یا ایف لگاتے ہیں، زیادہ اچھا لفظ ہے۔ ایک کام اور کریں گے ہم، سادہ جملوں میں آپ یہاں سے کو ٹیل لکھا کرتے تھے۔ آج جب جملے میں سوالیہ حالت ہو جائے، انٹروگیٹو ہو جائے، تو پھر آپ اس کو سے کو ٹیل میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ آسک میں تبدیل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ، جب آپ کسی چیز کو سادہ جملے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کوئی چیز بتا رہے ہوتے ہیں، مثلا آئی ایم گوئنگ ٹو اسکول، تو میں بتا رہا ہوں۔ جبکہ آپ جب سوالیہ جملے ہوتے ہیں تو اس میں آسک کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کو، اس لیے آپ نے سادہ جملوں میں یہاں ٹیل اور سوالیہ جملوں میں یہاں آسک لکھنا ہے۔ یہاں بھی سب کے سب آسک آ جائے گا اور یہاں بھی سارے کے سارے آسک آ جائے گا۔ فارم وہی رہے گی جو سے کی ہے، ایس لگا ہوا ہے تو آسک کے ساتھ لگا دیں، سیٹ لگا ہوا ہے تو آسکڈ لگا دیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کرتے ہیں۔ آئیے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ She says to me, are you reading a book؟ چونکہ جملہ سوالیہ ہے لہٰذا یہاں آپ آسک لکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے؟ آپ لکھنا ہے she asks me۔ سب سے پہلے تو کام آپ نے یہ کیا۔ اس کے بعد سادہ جملے میں آپ یہاں دیٹ لکھا کرتے تھے، اور آج ہم دیٹ نہیں لکھیں گے بلکہ if لکھیں گے سوالیہ صورت میں، اس صورت میں جب ہیلپنگ ورب سے آغاز ہو رہا ہو۔ تیسرا کام کرنا ہے آپ نے یہ اسٹوڈنٹ کہ آپ نے اس کے پروناؤن تو تبدیل کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن پروناؤن تبدیل کرنے سے ایک پہلے کام اور کرنا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اس جملے کی سوالیہ حالت کو ختم کرنا ہے۔ جب آپ جملے میں دو حصے دیکھتے ہیں، ایک ہی جملے میں دو پارٹ ہوں، تو بعد والا حصہ کسی قیمت پر انٹروگیٹو نہیں ہو سکتا، اسے آپ نے افرمیٹیو جملے میں تبدیل بھی کرنا ہے۔ تو یہاں آر یو ریڈنگ اے بک کی بجائے یہ جملہ بن جائے گا یو آر ریڈنگ اے بک۔ اس کی سوالیہ حالت ختم کرنی ہے، تو یہ بات بہت دھیان میں رکھنی ہے کہ آر یو ریڈنگ نہیں، اس کو اب یو آر ریڈنگ میں پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ہیلپنگ ورب اور سبجیکٹ کو انٹرچینج کر دینا ہے۔ ہیلپنگ ورب جو ہے وہ بعد میں، سبجیکٹ پہلے پڑھ لیں گے ہم۔ تو یہاں ہم یو پہلے لکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں اسٹوڈنٹ کہ یو جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے باہر کے آبجیکٹ کے مطابق، تو یہاں ہمارا جو یو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا اس کے مطابق۔ تو اسٹوڈنٹ جانتے ہیں یو جو ہے ہمارا تبدیل ہو جائے گا اس کے مطابق، اور یہاں ہم یو کی جگہ پر لکھیں گے می، لیکن چونکہ ہم یہاں سبجیکٹ تلاش کر رہے ہیں لہٰذا می آپ جانتے ہیں آبجیکٹ ہے، تو می کی سبجیکٹیو حالت لکھنی ہے جو کہ آئی ہے، ورنہ می اور آئی میں کوئی فرق نہیں۔ سبجیکٹیو حالت ہوگی تو آئی لکھتے ہیں، آبجیکٹیو حالت ہوگی تو می لکھتے ہیں۔ جملے کے شروع میں آ جائے تو آئی ہوتا ہے، درمیان میں یا آخر میں کہیں آ جائے تو می ہو سکتا ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے کہ یو کو اس میں تبدیل کریں گے تو آپ لکھیں گے if I، تو آئی کے ساتھ آ جائے گا آئی ایم، یو آر تھا یہ آئی ایم ہو جائے گا، اور چونکہ پیچھے ہمارے پاس جو فارم ہے وہ پریزنٹ کی ہے لہٰذا جملے میں کسی قسم کی ٹینس کی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم لکھیں گے if I am reading a book، اور چونکہ آپ نے سوالیہ حالت ختم کر دی لہٰذا سوالیہ علامت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹ آپ اس جملے کو غور سے دیکھیں تو یہاں صورتحال کوئی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ بھی سوالیہ ہی، تو آپ یہاں لکھیں گے she asked
چونکہ یہاں پہلی فارم تھی، آپ نے آسک بھی کی پہلی فارم، یہاں سیٹ دوسری فارم ہے، آسک کی بھی دوسری فارم ہی کرنا پڑے گی. تو ہم لکھیں گے شی آسکڈ می، ایف کا ایف ہی رہے گا. اب آر یو کو یو آر پڑھیں گے. یو جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں سبجیکٹ کو اور اس کا آبجیکٹ کے مطابق. تو آپ کا یہ جو آبجیکٹ ہے یہ ہو جائے گا یو آئی میں تبدیل ہو جائے گا آئی ایم ریڈنگ ہونا ہے اب اس کو. لیکن چونکہ پیچھے ماضی بھی ہے لہٰذا ایم جو ہے وہ تبدیل ہو کر واز یا ور میں تبدیل ہو جائے گا. پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ پہلی فارم دوسری میں، دوسری فارم تیسری میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ میری ایک ویڈیو اور بھی موجود ہے جس میں نے یہ ایک بورڈ میں پوری بتائی ہے کہ فرسٹ فارم آ جائے کس میں تبدیل ہوگی، ایزار ایم آ جائے کس میں تبدیل ہو جائے گی، پورا بورڈ موجود ہے تو کائنڈلی اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. تو یہاں آئی ایم نہیں ہوگا، آئی ایم کو واز کرنا پڑے گا. سیکنڈ فارم، فرسٹ کو یہ سیکنڈ فارم کرتے ہیں، سیکنڈ کی تھرڈ فارم کر دیتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری پوری ڈیٹیل میں یہ ویڈیو موجود ہے، دیکھ لیجئے گا وہاں. She asked me if I was reading a book. اب نو کی جگہ پر ہم جانتے ہیں کہ دین لگا دیتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز میں نے بتائی ہوئی ہیں باتیں، پلیز اس ویڈیوز کو ضرور چیک کر لیجئے گا. تو ناؤ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا دین میں. اسی طریقے سے یہ جملہ دیکھیں تو یہاں کیا ہے ہمارے پاس، یہاں بھی جملہ سوالیہ ہی ہے. ہم لکھیں گے I asked her if. اب did you sing. اب اسٹوڈنٹ یہاں ایک تھوڑا سا پرابلم آئے گا کہ ڈیڈ دراصل اس لیے لکھا ہم نے کہ یہ جملہ سوالیہ ہے. اب سوالیہ حالت اس کی ختم ہو جائے گی تو ڈیڈ ہم اس وقت لکھتے ہیں جب اس کی سوالیہ حالت ہوتی ہے. تو اب اگر میں سوالیہ حالت اس کی ختم کر دوں تو جملہ جو ہے وہ کچھ اس طرح ہو جائے گا کہ میں سوالیہ حالت ختم جو کہ کرنی بھی ہے ہمیں. تو یہ جملہ بن جائے گا یو سینگ، اس کی دوسری فارم بن جائے گی. تو دراصل یہ جملہ یوں تھا، اس کو سوالیہ کرنے کے لیے ہم ڈیڈ لگایا ہے ہم نے، اور ڈیڈ کا ورنہ کوئی کردار ہے نہیں یہاں، سوالیہ حالت کے لیے ہم ڈیڈ لگایا. اور جملہ چونکہ سبارڈینیٹ کلاز ہے یہ، اس لیے جہاں سوالیہ حالت اس کی ختم کرنی ہے لہٰذا ڈیڈ تو ختم ہو جائے گا. ڈیڈ نشاندہی کرتا ہے دوسری فارم کی. اب ہمیں ڈیڈ کو سیکنڈ فارم جو ہے اس کو تھرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے. تو ہمارے پاس جملہ جو بن جائے گا یو کو تبدیل کریں گے اس میں، ایف شی سیکنڈ فارم ہے اس کو تھرڈ فارم کرنا ہے، ساتھ میں ہیڈ لگانا پڑے گا. ایف یو ہیڈ سنگ آ سانگ، یسٹرڈے کو کرنا ہے دا پریویس ڈے. تو اسٹوڈنٹ یہاں چونکہ سوالیہ حالت ختم ہو گئی اس لیے وہاں سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے. اسٹوڈنٹ اب چلتے ہیں اس حصے کی طرف. یہاں جتنے بھی جملے تھے ہیلپنگ ورب سے آغاز ہو رہا تھا، آپ غور سے دیکھیں ان کو، تو یہ سارے کے سارے ہیلپنگ ورب ہیں جس سے جملے کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن اب جو ہے ہمارے پاس جملے کا آغاز ہیلپنگ ورب سے نہیں ہو رہا اسٹوڈنٹ، بلکہ کسی اور لفظ سے ہو رہا ہے. اگر جملے کا آغاز ہیلپنگ ورب سے ہو تو ہم ان دونوں جملوں کو کنجکٹ کرنے کے لیے if لگاتے ہیں کوماز کی دیٹ کی جگہ پر. اور آج ہم نے کوئی if کوئی دیٹ نہیں لگانا، جو لفظ یہاں موجود ہوگا اسی کو ہم لکھیں گے، اسی کو ہم ایڈجسٹ کریں گے. جملہ ہے ہمارے پاس، چونکہ یہ سوالیہ ہے یہاں لہٰذا شی آسکڈ ہی آئے گا، شی آسکڈ ہم. اب یہاں if نہیں لگانا بلکہ who ہے تو who لگا دیں گے، where ہے تو where لگا دیں گے، why ہے تو why لگا دیں گے. لیکن یہ کام یہاں بھی کرنا ہے کہ اس کی سوالیہ حالت یہاں بھی ختم کرنی ہے. آر یو نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو یو آر پڑھیں گے. سبجیکٹ کو پہلے اور ہیلپنگ ورب اور ورب کو بعد میں لکھیں گے. تو یہاں یو آر لکھنا ہے، تو چونکہ یو لکھنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں ہو جائے گا ہمارے پاس ہو ہی واز. یہ جو ہے سیکنڈ فارم میں تبدیل ہو گیا، یہ اس میں تبدیل ہو گیا، سوالیہ حالت بھی ختم ہو جائے گی ساتھ ہی. اسٹوڈنٹ یہ بھی سوالیہ ہے، اس کو ہم لکھیں گے وی آسکڈ them. اب یہاں if نہیں لکھیں گے، that نہیں لکھیں گے، بلکہ where ہے تو where ہی لکھیں گے. اب ور یو کو یو ور پڑھنا ہے، یو جو ہے وہ تبدیل ہو کے چلا جائے گا اس کی جگہ پر ہم لکھیں گے why they were. اب یہ جو ور ہے یہ had been میں تبدیل ہو جائے گا why they had been going, where they had been going. تو سوالیہ حالت بھی ختم ہو گئی. تو یہ جو where جو ہے ور جو ہے یہ had been میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر ورب کی پہلی فارم ہوتی ہے اسٹوڈنٹ
تو اسے ہم سیکنڈ کر دیتے ہیں، اور اگر سیکنڈ ہے تو اسے ہم ایک سٹیپ اور آگے لے جاتے ہیں، تھرڈ فارم کر دیتے ہیں۔ یہاں فرسٹ فارم تھی تو ہم اس نے سیکنڈ کر دی، یہاں سیکنڈ فارم ہے تو ہم نے، آپ جانتے ہیں کہ ورب کی سیکنڈ فارم ہیڈ ہوتی ہے لیکن ساتھ میں بین لگے گا، ہیڈ بین آج۔ اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ جملہ ہے یو سیڈ ٹو ہر، یہاں پھر وہی یو آسکڈ ہر، یہاں وائی کو وائی ہی رکھیں گے، وائی ڈو یو ویپ، یہاں پھر وہی صورتحال ہے اسٹوڈنٹ ڈیڈ والی، کہ یہاں ڈو صرف اس لیے آیا کہ سوالیہ جملہ ہے، ورنہ اگر سوالیہ جملہ نہ ہوتا تو ڈو ہوتا نہ پھر یو ویپ ہوتا، تو یہاں ڈو پہلی فارم کی طرف اشارہ ہے، ڈیڈ کر دیں گے، یو جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا اس میں وائی شی ویپٹ، اس کی دوسری فارم آپ جانتے ہیں ویپٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اب یہ جملہ ہے ہمارے پاس، اگر ہمارا جو یہ والا جملہ پاسٹ میں آ جائے تو بعد والا جملہ جو ہمارا رپورٹڈ اسپیچ ہے، جو ہمارا انورٹڈ کاماز کے اندر ہوتا ہے، تو اس کا ٹینس تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ والا جملہ جو ہے ٹینس تبدیل نہیں ہوگا۔ آئیے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوگا۔ اس جملے کو اگر ہم سالو کریں گے تو یہ ہو جائے گا یو، چونکہ جملہ سادہ ہے ٹولڈ لکھیں گے، یو ٹولڈ می دیٹ دا سن رائزز ان دا ایسٹ۔ تو اسٹوڈنٹ یہاں اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ فارم سیکنڈ میں ہو گئی، سیکنڈ فارم تھرڈ میں ہو گئی، یہاں بھی از آر ایم کو واز ور میں کر دیا، فرسٹ فارم کو سیکنڈ کر دیا، تو یہاں آپ نے رائز کو سیکنڈ فارم کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اسٹوڈنٹ کہ یہاں اس جملے میں کوئی یونیورسل ٹروتھ کا ذکر ہے، جب کسی یونیورسل ٹروتھ کا ذکر آ جائے تو پھر ہمارا ٹینس تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر ہم کریں گے، کیا وجہ ہے کہ اس کو ٹینس تبدیل نہیں کرتے ہم، کہ اگر ہم اس کا ٹینس تبدیل کریں گے تو جملہ یہ ہو جائے گا دا سن روز ان دا ایسٹ، کہ سورج مشرق سے نکلتا تھا، تو یہ ایک یونیورسل ٹروتھ کی نفی ہو جائے گی، سورج تو آج بھی مشرق سے نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر جملہ آ جائے گاڈ از ون، تو پھر گاڈ واز ون نہیں ہوگا، گاڈ از ون ہی رہے گا۔ یونیورسل ٹروتھ ہوتی ہیں اس میں ٹینسز میں تبدیلی نہیں آئے گی، بھلے پیچھے ماضی ہی کیوں نہ ہو، پیچھے ماضی ہو تب بھی یہاں جو جملہ موجود ہے، پریزنٹ ہے تو پریزنٹ رہے گا، فیوچر ہے تو فیوچر رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہوگا۔ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز اس نیریشن کے اگلے ٹاپک پر اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیے گا، شیئر کیجیے گا، اور لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو کو۔ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام۔